بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سونو اور محسن ان کہانیوں سے اکتائے نہیں تھے۔ وہ ہر اس داستان میں جو پر اسرار ہیرے کے توسط سے ان کے علم میں آ رہی تھی گم ہو جاتے تھے۔ ان کی اپنی حیثیت، شخصیت بالکل صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی داستان کا ایک حصہ بننے پر مجبور تھے۔ ہر داستان ایک انوکھے موڑ پر ختم ہو رہی تھی اور نئی داستان کا آغاز بھی کچھ ایسے ہی انداز سے ہو رہا تھا۔ اس وقت سونو اور محسن ایک ریستوران میں بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کی کہانی اچانک ادھوری رہ گئی تھی۔ کسی بھی داستان کو مکمل کرنا ان دونوں کے بس میں نہیں تھا۔ وہ شخص سافٹ ڈرنک لے رہا تھا۔ اس نے بل کی رقم نکال کر میز پر رکھی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اب کیا کریں؟ سونو نے محسن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ چلو اب اپنے ہوٹل چلتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ محسن نے اس کی تھکاوٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ جس وقت وہ ریستوران سے نکل رہے تھے اس وقت بہت سی نظریں اس خوش لباس، خوبصورت اور نوجوان جوڑے کو ستائشی انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ قدرت نے ان دونوں کو ایک عجیب موڑ پر ملایا تھا۔ اگر سونو کو محسن نہ ملتا تو شاید اس کی زندگی اور حالات اس وقت اس نہج پر نہ ہوتے۔ یہی حال محسن کا بھی تھا۔ اس بات کا احساس ان دونوں کو ہی تھا۔ ماضی نے انہیں وہ کچھ سکھا دیا تھا جو شاید صدیوں میں کسی شخص کو حاصل ہو ہی نہ سکے۔ دونوں ہی ماہر فن تھے۔ انہوں نے ٹیکسی کے ذریعے واپسی کا سفر کیا اور اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ ایک ہی مشترکہ کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود کہ دونوں جوان تھے، جذبات سے لبریز لیکن اخلاقی اقدار کا پاس رکھتے تھے، محسن نے تنہائی میں بھی کبھی بھی ان حدود کو پار کرنے کی نہ تو کوشش کی تھی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی خیال اس کے ذہن میں کبھی آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سونو بھی اس پر بھرپور اعتماد کرنے لگی تھی۔ کمرے میں دو علیحدہ علیحدہ بیڈ تھے۔ محسن نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ پر نیم دراز ہو کر سونو کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا محسن؟ سونو نے اس طرح دیکھنے پر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے مبہم سا جواب دیا تو سونو اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ سچ سچ بتاؤ محسن، کیا بات ہے؟ سونو نے محسن کا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں سونو کہ کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ تم سے ملنے سے قبل زندگی میں کچھ دلکشی اور کشش تھی۔ تم سے ملنے کے بعد زندگی کا ڈھنگ تو تبدیل ہوا ہے، لیکن کچھ یکسانیت سی آ گئی ہے۔ کیا یہ یکسانیت ہمیں بور نہ کر دے گی؟ پھر کیا چاہتے ہو؟ سونو نے سوالیہ انداز سے دیکھتے ہوئے محسن سے پوچھا۔ اس زندگی کی یکسانیت سے نکلو، کہیں اور چلو، جہاں زندگی میں رونائی ہو، مہم جوئی ہو اور کچھ کرنے کا موقع ملے۔ آخر کب تک ہم اس ہیرے کے شہر میں جکڑے رہیں گے؟ اس کے لہجے میں واقعی اکتاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ تمہارے پاس اس سلسلے میں کیا تجویز ہے؟ سونو نے اس سے پوچھا۔ کچھ عرصہ تک اپنے حالات سدھارو، پھر سکون سے کہیں ڈیرا ڈال لو، محسن نے کہا۔ کیا واقعی سکون ملے گا؟ سونو نے اسے تعجب سے دیکھا۔ محسن، ہم جس ڈگر پر چل نکلے ہیں اس میں سکون اور آرام جیسی نعمتیں بہت مشکل ہیں۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے سونو۔ محسن سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سونو نے اس سے اتفاق کیا۔ کل سونو ہم اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھائیں گے۔ ہم اپنی باقی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے کل سے کوشش کریں گے۔ پھر ہم دونوں، ہاں سونو، دونوں ایک ساتھ نئی زندگی کا سفر شروع کریں گے۔ آج ہم پھر اس ہیرے سے کوئی نئی اور مکمل داستان سنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کہاں کی سیر کراتا ہے۔ محسن نے ہیرے کو نکال کر درمیانی میز پر رکھ دیا تھا۔ ہیرے سے مدھم مدھم پر اسرار شعائیں نکل کر پورے کمرے کو سحر زدہ کر رہی تھیں۔ یہ دنیا بھی عجیب جگہ ہے۔ انسان ایک ہی شکل، ایک ہی صورت، ایک جیسے مسائل رکھتا ہے، مگر سب کی کہانیاں الگ الگ ہیں۔ پتہ نہیں یہ ساری کہانیاں ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی؟
اکثر سوچتا تھا کہیں رشتے ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے، جو بھرے پورے خاندانوں میں گھرے ہوتے ہیں وہ خاندانوں سے نالاں ہوتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ میں بھی تنہا ہی تھا یا تنہا نہیں تھا، کیونکہ شمس میرا پورا خاندان تھا، میرا واحد دوست جو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا لیکن خود کو میرا بزرگ سمجھتا تھا۔ میری تنہائی کی داستان طویل اور بے مزہ ہے، اس لیے میں اسے دہرانا پسند نہیں کروں گا۔ بس یوں سمجھیں زندگی پڑھنے میں گزری ہے، نہ جانے کیا کیا پڑھ ڈالا تھا، اور کتابوں میں اتنا غرق ہوا کہ گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ پھر ایک بار چونکا، سر اٹھا کر دیکھا تو وقت بہت آگے جا چکا تھا، بالوں میں چاندی جھلک آئی تھی اور چہرہ ست گیا تھا۔ ارے میں بوڑھا ہو گیا، میں نے سوچا، اور پھر اپنی غفلت کا احساس ہونے لگا تھا۔ گزرتے وقت کا احساس بے معنی ہوتا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی تعلیم عملی بنانے میں لاتا تو بہت کچھ بن سکتا تھا، لیکن کچھ بننے کو جی نہ چاہا۔ بہت دن تک سوچتا رہا اور پھر کورٹ انسپکٹر بن گیا۔ نہ جانے کیوں، شاید کسی اندرونی جذبے نے سر ابھارا تھا، یا اگر کوئی اور چیز ہوتی تو اس نے مستقبل کی طرف دھکیلا تھا۔ شمس سے کیسے دوستی ہوئی یاد نہیں، مگر بہت اچھا دوست ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر عمر کم ہو جاتی ہے۔ شوخ، کھلنڈرا، ویل ڈریس، ہر طرح فیشن کرنے والا۔ مصری ایکٹر عمر شریف سے بہت متاثر ہے، وہی اس کا آئیڈیل ہے۔ چنانچہ اس کے چوڑے چہرے پر عمر شریف سٹائل مونچھیں نظر آتی ہیں۔ مشرقی کاؤ بوائے ہے، وہ اکثر چوڑا چھجے والا ہیٹ لگائے، چست لباس پہنے اپنی کھلی چھت کی جیپ میں بیٹھ کر نکلتا ہے، لوگوں کے چہرے پر خوف تلاش کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، کبھی کوئی اس کی بھنچی غلافی آنکھوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ بہرحال خوب ہے وہ، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ جو منصب میں نے سنبھالا تھا، ابتدا میں تو مجھے اس سے کوئی رغبت محسوس نہیں ہوئی، لیکن بعد میں اس پیشے میں محنت کرنے لگا۔ بدترین جرائم پیشہ افراد کو اپنے ہاتھ سے تو سزا نہیں دے سکتا تھا، لیکن انہیں سزائیں دلوانے کا مشغلہ برا نہیں تھا۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے مارکے ہوتے تھے، گناہ گار کو بے گناہ ثابت کرنے والوں سے چونچیں لڑتی تھیں، ان کے نئے نئے تجربے حاصل ہوتے تھے، لیکن شمس مجھ سے مخالفت رکھتا تھا۔ تم بوڑھے ہو رہے ہو یار، تم وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہو۔ وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے جو خشک زندگی اپنائی ہے وہ تمہیں ذہنی طور پر قتل کر دے گی۔ خشک زندگی؟ 100% خشک زندگی؟ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ قانون کی کتابیں، کورٹ میں چیخنے دھاڑنے کا کھیل، اس کے علاوہ کیا ہے تمہاری زندگی میں؟ تم نے کبھی اس کا تجزیہ نہیں کیا شمس؟ خاک تجزیہ کروں؟ تجزیہ کرنے کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ زندگی کے 3 شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ میری نگاہوں میں عجیب حیثیت رکھتے ہیں۔ کون کون سے شعبے؟ میں نے سوال کیا۔ ڈاکٹر، گورکن اور یہ تمہارے پولیس والے یا کورٹ انسپکٹر وغیرہ، سمجھ لو پتہ نہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں خوش کس طرح رہتے ہیں۔ اور جلادوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے بارے میں ہی گفتگو کر رہا ہوں، بات ایک ہی ہو گئی، شمس نے چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، تمہارے خیال میں زندگی کیا ہے؟ زندگی وہ جو زندگی ہو، اس نے حسب عادت کہا۔ مثلاً؟ اب تفصیل بتانا ضروری ہے کیا؟ بچپن رنگین کھلونوں اور ٹافیوں سے سجا ہونا چاہیے، اور جوانی چاند سی عورت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرا نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے محققوں کا خیال ہے۔ تم اس سوچ کو صرف مجھ سے منسوب مت کر دینا۔ یہی راستے ہیں بچپن سے بڑھاپے تک کے سفر کے لیے، اور اگر انسان انہی راستوں سے دور ہو جائے تو سمجھ لو اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑی کمی چھوڑ دی ہے۔ مگر میں ان راستوں سے الگ تو نہیں چلنا چاہتا تھا۔ مگر تم ان راستوں پر چل بھی نہیں رہے، شمس بولا۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے، ثبوت دو، اس نے پرزور لہجے میں کہا۔ کیسے؟ رنگین کھلونوں اور ٹافیوں کی حد سے تو نکل چکے ہو، بالوں میں چاندی آ گئی ہے، لمبے تڑنگے دیو ہیکل گالوں میں گڑھے پڑ گئے ہیں، اور آنکھوں میں دھندلاہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اس دور سے کیوں نکل آئے ہو جو چاند سی عورت کا دور تھا؟ میرا خیال ہے کہ میں اس دور سے تو نہیں نکلا۔ تو پھر چاند سی عورت کہاں ہے؟ انتظار کر رہا ہوں اس کا، میں نے شمس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ انتظار؟ تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں تلاش کرتی ہوئی تمہارے پاس آ جائے گی؟ تو پھر کیا کروں؟ برخوردار من، خود آگے بڑھ کر اسے تلاش کرو۔
دیکھو نیل آرمسٹرانگ خود چاند کی تلاش میں گیا تھا، چاند تو اسے تلاش کرتا ہوا نیچے نہیں آ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں پیچھے رہ گیا، لیکن تم نے کون سے تیر مار دیے؟ تمہاری چاند سی عورت کہاں ہے؟ میں ہر کام ذمہ داری سے کرنے کا عادی ہوں، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا۔ شمس نے گال پھلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ گویا تم نے یہ کام شروع کر دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے اس سے لا علم کیوں رکھا گیا؟ کیا واقعی تم سچ بول رہے ہو؟ یقیناً پیارے بھائی، لیکن اس سچ کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے۔ بات البتہ کافی دن سے چل رہی تھی، لیکن ون وے ٹریفک تھی، دوسرا راستہ زیر تعمیر تھا، اب اس پر آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ خوب، کون ہے وہ؟ نام اسما ہے، محترمہ کا، اور میری یونیورسٹی میں ہی ہے۔ مجھ سے کیوں نہیں ملوایا ابھی تک؟ کمال کرتے ہو یار، خود ملتا تو تم سے ملاتا نا۔ بہت دنوں سے کوششوں میں مصروف تھا، بس یوں سمجھو کہ کام ابھی ابھی ہوا ہے۔ حدود اربع کیا ہے محترمہ کا؟ کچھ نہیں معلوم، بس چاند سی لڑکی ہے، چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں، سارے مشرقی نقوش، بھلے بھلے سادہ سادہ عادات و اطوار، میک اپ سے بے نیاز خوبصورت، کار میں آتی ہے بدصورت ڈرائیور کے ساتھ۔ شمس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ کہاں رہتی ہے؟ دل نشیں ولا اربا روڈ۔ باقی معلومات؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی حاصل نہیں ہو سکیں۔ دوسری سڑک کھلنے کا احساس کیسے ہوا؟ یونیورسٹی کی کینٹین میں کافی کی دعوت قبول کرنے کے بعد اب وہ سلام کر کے خیریت پوچھ لیتی ہے، بس۔ میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ انسپیکٹر صاحب، شادی نہیں کی تو کیا باراتیں بھی نہیں دیکھیں؟ اب اتنا تو تجربہ ہے ہی ہمیں، اور تم اس سلسلے میں سنجیدہ ہو؟ کمال کرتے ہو یار، ایسا ویسا سنجیدہ؟ بس یوں سمجھ لو کہ آج تک بڑی شرافت سے زندگی گزاری ہے۔ دراصل اپنا معیار بھی معمولی نہیں ہے، کوئی خاتون اس قابل ہی نہیں تھی۔ بار بار دعوتیں دی گئیں، بلکہ کچھ نیک بیبیاں تو بہت آگے بڑھ گئیں، لیکن ہم سچ کے راہی ہیں۔ گویا عشق صادق ہے۔ عشق شمس سمجھو کیا سمجھے۔ بہر طور دوست، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، میں تو تیری کامیابی کا متمنی ہوں، میں نے خلوص دل سے کہا۔ شمس واقعی میرا واحد دوست تھا، اور میں بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ شمس نے بڑے مولویانہ انداز میں آمین کہا اور بولا، اب تم میرے مشورے پر سنجیدگی سے عمل کر ڈالو۔ بہتر ہے پیر و مرشد، میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن خود میرے دل میں اس سلسلے میں کچھ نہیں تھا، اور میں کبھی نہیں جھانک سکا، طلب ہی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک معمول تھا زندگی کا اور بس۔ احاطہ عدالت سینکڑوں مناظر کا حامل تھا، جانے پہچانے اجنبی چہرے، ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے مجرم، زنانہ پولیس فورس، مردانہ کہکہے، آہیں، پریشانیاں اور خوشیاں، یہی زندگی کا معمول تھا، اور میں نے اپنے آپ کو اسی زندگی میں ضم کر رکھا تھا۔ نہ جانے کون کون اس عدالت میں آتا تھا، کیسے کیسے گھناؤنے الزامات کا حامل۔ بعض چہرے ان الزامات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی نکلتی۔ پھر اس دن اس لڑکی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ سادہ لباس، سادہ بال، حسین چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، تیکھے تیکھے نقوش، تھکا تھکا سا انداز۔ نہ جانے کیوں مجھے اس چہرے میں ایک ازلی شرافت نظر آئی، اور میں اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ لڑکی آوارہ گردی کے الزام میں گرفتار ہوئی تھی، اور اس پر سرے راہ فحش اشارے بازی کا الزام تھا۔ پولیس کے ایک اہلکار نے خود اس سے بات کی، اور سودا طے ہونے کے بعد اسے تھانے لے آیا۔ ضروری کارروائی کے بعد اسے تھانے میں پیش کیا گیا تھا۔ میں نے چند لمحات تک اس کا جائزہ لیا۔ خود کو بہت تجربہ کار نہیں سمجھتا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر دل میں ایک تصور ضرور ابھرا تھا، وہ یہ کہ یہ لڑکی بد کردار نہیں ہو سکتی۔ بہرحال فرض جذبات سے الگ چیز ہے، مجھے اپنی کارروائی کرنی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کیں، اور اس کے بعد جذبات کو ذہن سے نکال کر کیس کی پیروی کرنے لگا۔ تمہارا نام؟ میں نے پوچھا۔ سچ؟ اصل نام بتاؤ۔ اصل نام کچھ نہیں ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے کہہ لیتا ہے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، اس نے جواب دیا۔ تمہیں اپنے جرم کا اعتراف ہے؟ جرم؟ اس نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ کوئی جرم نہیں کیا ہم نے جج صاحب، اگر ضرورت کو جرم کہا جائے تو ان تانا شاہ کو کون روک سکتا ہے؟ اشارہ میری طرف تھا۔ اور جس ضرورت کو الزام کہا گیا ہے وہ غلط نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی میری ضرورت پیش آئے، ایسے وقت کے لیے میرا پتہ لکھ لو، تانا شاہ کام آئے گا، فلیٹ نمبر 17 بلیو سکوائر۔ گویا تمہیں اعتراف ہے؟ ہاں، میری ضرورت ناگزیر تھی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔
جناب والا، اس کیس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ سماج کے یہ ناسور جگہ جگہ رس رہے ہیں، ان کا سدباب ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ نہ بولو وکیل صاحب، ہم سماج کے ناسور نہیں، اپنی ذلت کے ناسور ہیں۔ ہم نے اپنے وجود کو زخم بنا لیا ہے، اور یہ تمہارے سماج کی خدمت ہے۔ ہم تمہاری ناپاک خواہشوں کا زہر خود میں سمیٹ کر خود سڑتے رہتے ہیں، اور جراثیم تمہارے گھروں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہ کریں تو جج صاحب، زبان نہ کھلواؤ، توہین عدالت ہوگی۔ کچھ ایسا اثر تھا ان الفاظ میں، کچھ ایسی کیفیت تھی کہ میں مروب ہو گیا۔ لڑکی پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ عدالت نے اسے 15 دن قید اور 3000 روپے جرمانہ کی سزا دی تھی۔ لیڈی پولیس اسے باہر لے گئی، لیکن میں کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سادہ چہرے کی وہ لڑکی میرے حواس پر مسلط ہو گئی۔ میں کئی دن تک پریشان رہا۔ ایک دن شمس نے کہہ ہی دیا، یار حیدر، کچھ پریشان لگتے ہو۔ سخت پریشان ہوں۔ اس کی وجہ؟ شمس نے پوچھا، لیکن اسے کچھ بتانا مصیبت مول لینے کے مترادف تھا، چنانچہ میں نے رخ بدل لیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہارا عشق، تمہارے اندر کچھ اور تبدیلیاں ہو گئی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سو تو ہے، شمس بہل گیا۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں جنگل میں نہ نکل جاؤں۔ آثار نمودار ہوتے جا رہے ہیں۔ یار کیوں خوفزدہ کر رہے ہو؟ ہمت بڑھانے کے بجائے تم ایسی باتیں کر کے میری ہمت توڑ رہے ہو۔ کون سے سٹیج پر ہو آج کل؟ ہوٹل میں کھانا کھلا چکا ہوں۔ گڈ، کتنی دفعہ؟ بس ایک دفعہ۔ کیا گفتگو ہوئی؟ بس یہی کہ چیکو کی آئس کریم کچھ اچھی نہیں ہوتی۔ بائرن اور کیش میں کیا فرق ہے؟ یہ رومانی گفتگو تھی؟ جو کچھ بھی تھی یہی تھی، شمس نے بے بسی سے کہا۔ میرے لائق کوئی خدمت، مفت مشورہ درکار ہے۔ مفت مشورہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، دل نشیں ولا میں کتنے کتے پلے ہوئے ہیں؟ کتے؟ شمس نے بو کھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، معلوم نہیں کیا۔ معلوم کرو، مگر کیوں؟ یہ معلوم کرنا ضروری ہے، یہ بھی بتاؤ کہ تمہیں کتوں سے جنگ کرنے کا کوئی تجربہ ہے یا نہیں؟ یار پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی گفتگو کر رہے ہو۔ کتوں سے جنگ کرنے کی کیا تک ہے؟ کون سے کتوں سے جنگ کرنا پڑے گی؟ میرا خیال ہے تم مذاق اڑا رہے ہو میرا، شمس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ بے وقوف آدمی پریشان کیوں ہے؟ عشق کر رہا ہے، کرتا رہے۔ اس کا دل ٹٹول کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ کیسے دل ٹٹولوں یار، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ تم جانتے ہو میں ان راستوں کا راہی نہیں ہوں، بس پہلی ہی بار کوئی دل کو بھایا ہے۔ لیکن ایک بات تم اچھی طرح سمجھ لو حیدر، کہ اس کے علاوہ اب میں دنیا میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ زندہ باد، زندہ باد عشق، اتنا ہی پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اسی طرح میرا مذاق اڑاتے رہو گے، مجھے کوئی مشورہ نہیں دو گے؟ کیوں نہیں میری جان، کیوں نہیں؟ کہہ تو چکا ہوں، پریشان ہونے سے کیا فائدہ؟ میں تیرے ساتھ ہوں، ملتا رہے اس سے، اور صورتحال سے بھی مجھے آگاہ رکھنا۔ تم اب ان معاملات کو سنبھالو گے حیدر؟ میں نے تو تم سے آخری بات کہہ دی ہے۔ بالکل آخری، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور شمس منہ پھلا کر چلا گیا۔ میں اس کے چلے جانے کے بعد دیر تک ہنستا رہا۔ واقعی پیارا نوجوان تھا، آج کل کے فراڈ قسم کے لڑکوں سے بالکل مختلف، اور مجھے اس کی یہ ادا پسند تھی۔ یہ بھی جانتا تھا کہ جو فیصلہ اس نے کر لیا ہے وہ معمولی نہیں ہوگا، اور وہ اس سلسلے میں بالکل سنجیدہ ہے۔ باہر طور اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا۔ شمس ایک اچھے گھرانے کا کھاتا پیتا لڑکا تھا، کوئی بھی لڑکی یا لڑکی کے والدین اسے پسند کر سکتے تھے۔ آج کل ویسے ہی لڑکوں کا کال تھا، چنانچہ شمس کا مسئلہ اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ کسی مناسب وقت دیکھ لیا جائے گا۔ معمولات جوں کہ توں جاری رہے، لیکن ایک چیز میرے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ جب بھی فرصت ملتی وہ لڑکی میرے ذہن میں در آتی، جسے ایک فاحشہ کی حیثیت سے عدالت میں لایا گیا تھا، اور جس نے ایک عجیب و غریب بیان دیا تھا۔ اس کے الفاظ میں بڑی سچائی تھی، اس کے انداز میں بڑی گہری سوچ جھلک رہی تھی، لیکن اس نے جو لہجہ اختیار کیا تھا وہ اس سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس سے اتنا متاثر تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ تاثر کم نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کیس آ چکے تھے میرے پاس، بہت سے دلدوز واقعات سے الجھ چکا تھا، لیکن وہ لڑکی ذہن سے محو نہیں ہو رہی تھی۔ اور سب سے تعجب خیز بات یہ تھی کہ مجھے اس کی سزا کا ایک ایک دن یاد تھا۔
پھر ایک صبح آنکھ کھلی تو ذہن میں ایک کلک سی ہوئی۔ 15 دن پورے ہو چکے تھے، یعنی آج وہ رہا ہو رہی ہوگی۔ بڑا اہم کانا خیال تھا۔ خود پر بارہا نفرین کی، لیکن کم وقت ذہن سے چپک ہی گئی تھی۔ دن بھر کورٹ میں اس کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے ملاقات ضرور کروں گا۔ وہ کون ہے، کیا ہے، بس اتنا معلوم کرنا تھا۔ اس سے زیادہ میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں تھی۔ ہمت کرتا رہا۔ اس کا پتہ مجھے زبانی یاد تھا، بلیو اسکوئر، دوسری منزل، فلیٹ نمبر 17۔ خود پر ہنستا بھی رہا تھا، لیکن بہرحال اس دنیا کا ایک پختہ کار انسان تھا، اور پھر میرا پروفیشن ایسا تھا کہ اس میں اعتماد لازمی چیز تھی۔ چنانچہ میں نے خود کو وہاں جانے سے نہیں روکا۔ شام کو تیار ہو کر گھر سے باہر نکل آیا اور تھوڑی ہی دیر بعد بلیو اسکوائر پہنچ گیا۔ دوسری منزل کے فلیٹ نمبر 17 کے سامنے پہنچنے کے بعد دل نے ایک بار پھر سمجھایا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔ عزت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ کسی نے یہاں دیکھ لیا، کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں یہاں اس انداز میں آیا ہوں، تو پھر بدنامی سے بچا نہیں جا سکتا۔ لیکن جو ہوگا دیکھا جائے گا، دل نے جواب دیا، اور میں نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولی، آج کسی سے نہیں ملیں گی؟ مجھ سے ملیں گی؟ میں نے برجستہ جواب دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ کب بلایا ہے؟ تم اندر جا کر انہیں اطلاع دو۔ اندر آ جاؤ۔ بوڑھی عورت دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی، اور میں اندر داخل ہو گیا۔ انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ رہا ہو کر آئی ہے۔ بوڑھی عورت نے مجھے ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، جس میں کسی خاص پرکاری سے کام نہیں لیا گیا تھا، لیکن ہر شے میں نفاست تھی۔ میں انتظار کرتا رہا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی، تھکی تھکی سی، سادہ سے لباس میں ملبوس، بکھرے ہوئے بال، غم زدہ آنکھیں۔ اس نے اندر داخل ہونے کے بعد مجھے دیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ میں نے آپ کو کب بلایا تھا؟ اس نے کہا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ ظاہر ہے، کیا پہچانتی؟ ویسے بھی اس وقت میں بدلے ہوئے حلیے میں تھا۔ آپ بھول رہی ہیں محترمہ۔ جی کیا مطلب؟ جی ہاں، 15 دن پہلے آپ نے مجھے دعوت دی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر کا پتہ لکھ لو، تانا شاہ، فلیٹ نمبر 17، دوسری منزل، بلیو اسکوائر۔ تانا شاہ؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، اور دفتن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ او آپ وہ ہیں؟ وہی، میرا مطلب ہے کورٹ انسپکٹر۔ جی ہاں، میں وہی ہوں، لیکن اس وقت آپ بڑا شستہ لہجہ اور صاف زبان استعمال کر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا میں پہلے اردو نہیں بولتی رہی؟ اردو تو بولتی رہی ہیں، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ خیر چھوڑیے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ آپ کی اس دن کی تقریر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے آیا تھا۔ رہنے دیجئے بابو جی، بیکار باتیں ہیں یہ سب۔ ہمیں بھی غصہ آ گیا تھا، کہہ گئے ہوں گے کچھ، ویسے سچ مانو ہم نے غلط نہیں کہا تھا۔ بالکل سچ کہا تھا آپ نے، اور اس کی تصدیق کے لیے آپ کے پاس حاضری دی ہے۔ گول مول کر کے بات کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم پسند آ گئے تھے؟ اس نے ناز بھرے انداز میں کہا اور ہنس پڑی۔ ہاں، آپ پسند آ گئی تھیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حیدر زماں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس کی مناسبت سے ہمارا بھی کوئی نام رکھ لو۔ ہمارے تو ویسے بھی مختلف نام ہوتے ہیں۔ محترمہ، میں آپ کا اصلی نام جاننا چاہتا ہوں۔ اس دن بھی آپ اصلی نکلی کے چکر میں پڑ گئے تھے، اور خاصے غصے میں تھے۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا بابو جی۔ پتہ نہیں انسان کون کون سی منزلوں سے گزر کر اور کن کن راستوں پر چل کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اس کے راستے کے بارے میں مت پوچھا کرو، راستوں میں تو الٹ پھیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تم کون ہو؟ تم وہ نہیں لگتی جو خود کو ظاہر کرتی ہو۔ ہر شخص وہ نہیں لگتا جو خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اب تم خود کو دیکھ لو، تم ہر قسم کے مجرموں کو سزائیں دلواتے ہو، لیکن اپنی ذات میں تم خود بھی مجرم ہو۔ کیا تمہیں یہاں آتے ہوئے اس دکھ کا احساس نہیں ہوا جو تمہارے ضمیر نے برداشت کیا ہوگا؟ ہوا تھا، لیکن تم غلط فہمی سے نکل آؤ۔ میں کوئی گھناؤنا مقصد لے کر تمہارے پاس نہیں آیا، بس دل میں یہ خواہش تھی کہ تم سے تمہارے بارے میں معلوم کروں۔ نہیں بابو جی، بات سنو، میں آج ہی رہا ہو کر آئی ہوں۔ میرا خیال ہے تمہیں میری رہائی کا صحیح دن بھی معلوم تھا۔ ہاں، میں نے ایک ایک دن یاد رکھا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ بس تجسس اور تمہارے بارے میں جاننے کا شوق۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تھکی ہوئی ہوں، جیل کی زندگی اچھی تو نہیں ہوتی،
اور وہ بھی پر مشقت زندگی، اور ہم جیسی عورتوں کی مشقت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ تو تمہیں بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ذہن پر کوئی بار لا دوں گا، بس میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دو۔ تمہارے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دوں یا؟ وہ بولی اور پھر ایک دم ہنس پڑی۔ میں سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر میں نے کہا، میں تمہارے اس دن کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ارے تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ بلا وجہ دراصل میں پھوکٹ کے گاہکوں کو پسند نہیں کرتی۔ میں تمہارا گاہک نہیں ہوں لڑکی۔ ٹھیک ہے، ہر شے مختلف انداز میں استعمال کی جاتی ہے، تم اپنے ذہن کی تسکین کے لیے یہاں آئے ہو، گاہک تو ہوئے نا؟ نکالو 200 روپے۔ وہ بولی اور میں نے 200 روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ کہو اب کیا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ میرا نام زاہدہ ہے، کیا سمجھے؟ اور اصلی نام ہے؟ 200 روپے تو تمہارے وصول ہو گئے، یہ 200 روپے اور رکھو اور اس کے بعد اپنے بارے میں مزید تفصیل بتاؤ۔ نہیں بابو، ماضی انمول ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ میں نے اپنے ماضی کو قیمتی سرمائے کی مانند اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ قیمتی خزانہ کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ آئے ہو، بیٹھو، باتیں کرو، جو کچھ بھی چاہتے ہو بتا دو، لیکن میرے ماضی کو ٹٹولنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، کبھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ میں تشنہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، تمہاری مرضی ہے زاہدہ، میں 15 دن تک ذہن میں تجسس چھپائے رہا ہوں۔ اگر تم میری مدد کرنا نہیں چاہتی تو نہ کرو، تمہاری مرضی۔ مدد؟ وہ آہستہ سے بولی، پھر کہنے لگی، چائے پیو گے؟ ہاں پلوا دو، میں نے کہا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکلی۔ بوڑھی ملازمہ سے شاید چائے کے لیے کہہ کر اندر آ گئی تھی۔ تمہارے انداز میں بڑی اپنائیت ہے بابو جی، لیکن اس دن تو تم نے بڑی بے رحمی کا سلوک کیا تھا۔ ہاں، اس وقت مجھے تمہارے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن جوں جوں سوچتا رہا میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا چلا گیا۔ بیکار سی باتیں ہیں یہ سب۔ اس دور میں جس کسی کو بھی دیکھو گے، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ نظر آئے گا، اور یہ دوہری شخصیت انسان نے مجبوراً اپنائی ہے، ورنہ کون اپنے اوپر خول چڑھا کر اپنے آپ کو وزنی کرنا پسند کرتا ہے؟ تم تعلیم یافتہ ہو، میں صرف زاہدہ ہوں، فاحشہ، سوسائٹی گرل، جو نام بھی تم دے لو۔ پلیز اب یہ باتیں مت کرو زاہدہ۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے دل میں میرے لیے گداز پیدا ہو گیا ہے، یہ اچھی بات ہے، اور پھر تم جیسے لوگوں سے شناسائی تو ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہے۔ وہ ایک آنکھ بند کر کے مسکرائی۔ چائے آ گئی، چائے پی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے زبان کھولنے پر آمادہ کروں۔ میں نے شکریہ ادا کر کے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے زاہدہ، آئندہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھ سے ضرور مل لینا، میں تم سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، یہ پیسے اٹھا کر رکھ لو۔ نہیں زاہدہ، رہنے دو، آج میرے آرام کا دن تھا، تم آئے، مجبوراً تم سے ملی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ کوئی معمول سے ہٹ کر بھی میرے پاس آیا، ورنہ میں اس قابل کہاں تھی۔ رکھ لو یہ پیسے، یہ میرے لیے حرام ہیں۔ ہاں، ہنسو اس بات پر کہ میں حلال و حرام کا فرق جانتی ہوں۔ جو کام نہ کیا جائے اس کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جاتا، میری لغت میں وہی حرام ہے۔ رکھ لو، خدا حافظ، اس نے کہا اور ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ میرے لیے اب وہاں رکنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے پہلے سے زیادہ الجھا دیا تھا۔ اس نے اپنے کردار کا ایک انوکھا نقش چھوڑا تھا مجھ پر۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ وہ نہیں تھی جو اس دن اپنے آپ کو عدالت میں بنا کر پیش کر رہی تھی۔ کون ہے آخر؟ وہ کون ہے؟ ذہن میں لا تعداد الجھنیں تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی ایک شخصیت کے بارے میں بہت دیر تک سوچنا میرے لیے ممکن بھی نہ تھا۔ ہزاروں مسائل تھے، دوستوں کی ویسے بھی کمی تھی، فطرتاً بھی بہت زیادہ دوست بنانے کا عادی نہیں تھا۔ ایک شخص تھا جس سے زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ شمس نے کافی دن کے بعد مجھ سے ملاقات کی تھی۔ میں نے اس سے غصیلے لہجے میں کہا، اس کا مقصد ہے اب تمہاری مصروفیات مختلف ہو گئی ہیں، کہو کیا حال ہے ان محترمہ کا؟ بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ یار، ایک خاص مسئلے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، وقت نکالنا پڑے گا۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ذرا چلنا ہے۔ کہاں؟ بھئی دل نشیں، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے اس انداز پر بے اختیار میرا کہا نکل گیا۔ سسرال کا نام لے کر اس طرح شرمایا جاتا ہے، اس کا مجھے پہلی بار تجربہ ہوا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے سمجھ لو، مذاق اڑانے والے بھی تم ہی ہو، اور شمس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، مگر پروگرام کیا ہے؟ دراصل ان کی بہن، اوہو میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔
دیکھو مجھے غصہ آ جائے گا، بات بات پر مذاق مت اڑاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے بڑھو۔ وہ میرا مقصد ہے، اسما کی بہن آئی ہوئی ہے۔ وہ کسی فرم میں اچھی حیثیت پر ملازم ہیں اور فرم کی طرف سے مختلف ممالک کا دورہ بھی کرتی رہتی ہیں۔ زیادہ تر ان کی مصروفیات ملک سے باہر ہی ہوتی ہیں، بس کبھی مہینے 15 دن کے لیے آ جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے اسما نے ان سے میرا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی تک خود میری ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ کل شام کو کھانے پر دعوت دی ہے اور میں نے اسما سے کہہ دیا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ گے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔